مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان بالا ہے. یہ خطبہ بھی بڑا جامع ترین ہے جو رمضان کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کرتا ہے. یعنی یوں کہہ لیا جائے کہ زبان نبی کی ہے، شان رمضان کی ہے، عنوان بھی اعلیٰ ہے، اور جو مقرر ہے وہ تو سب سے اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. اور جو مجلس ہے سننے والے ہیں صحابہ وہ بھی اعلیٰ ہیں، اور جو مسجد نبوی ہے مسجد بھی اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. یعنی مجمع بھی اعلیٰ، جگہ مسجد بھی اعلیٰ، عنوان بھی اعلیٰ، مقرر بھی اعلیٰ، زبان نبی کی ہے، شان رمضان کی ہے. اب حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں. رمضان کی پہلی اہمیت تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، برکت والا مہینہ رمضان آ رہا ہے، شہر عظیم یعنی عظمت والا مہینہ رمضان آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، اور فرمایا غم خاری والا مہینہ ہے. یعنی روزہ رکھنا بھی ہے اور دوسروں کی فکر بھی کرنی ہے. جو مسلمان کمزور ہیں، نادار ہیں، مستحق ہیں، ان کا خیال بھی کرنا ہے. یہ غم خاری کا مہینہ ہے. اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ صبر ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے. روزہ صبر کا نام ہے. یعنی کھانے سے صبر کرنا، پینے سے صبر کرنا، برا بولنے سے صبر کرنا، اگر کسی نے برا کہہ دیا تو وہاں پر برداشت کرنا، صبر کرنا. ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور روزے کی اہمیت کو یوں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 ایسی نعمتیں، خصوصیات امت محمدیہ کو عطا فرمائیں جو اس سے پہلے امتوں کو نہیں ملی. وہ 5 خاص طور پر وہ خاص وہ خصوصیات، وہ صفات وہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہیں. وہ پہلی صفت کیا ہے، شان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو روزہ دار کے منہ کی بدبو ہے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. سبحان اللہ. معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے ایک بدبو ہے، وہ اللہ کے ہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور دوسرا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو یہ دیا کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سمندروں کی، دریاؤں کی مچھلیاں ہیں وہ روزہ داروں کے لیے دعائیں کرتی ہیں. یہاں پر میں ایک اور حدیث جو ہے وہ ایڈ کر لوں، بات مزید خوبصورت ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، سحری کھانے والوں پر اللہ اور فرشتے اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے تو افطار کرتے وقت دعا مانگتا ہے، بوقت افطاری میں روزہ دار کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں. چوتھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے ہر روز جنت کو سجایا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہر روز جنت پہلے ہے اتنی خوبصورت جس کی قرآن بار بار تعریف کر رہا ہے. جنت کی تعریف زبان مصطفیٰ کر رہی ہے. جنت پہلے سے اتنی اعلیٰ و عرفہ ہے. اور فرمایا روزہ دار کے لیے اللہ فرماتا ہے جنت کو روزانہ آراستہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے. اور 5ویں جو چیز اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی برکت سے، یہ ساری نعمتیں اس لیے ملی کہ حضور کے وسیلے سے، حضور کی برکت سے. آخری چیز جو اللہ نے ہمیں دی، اللہ کے نبی نے فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ اے روزہ دارو جاؤ، میں اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، شب قدر کی تو فضیلت اور ہے. یہ جو شب مغفرت ہے نا، فرمایا اللہ کے ہاں دستور یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری کام ختم کرنے کے وقت دی جاتی ہے. یہ رمضان کی فضیلت ہے، یہ رمضان کی اہمیت ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت طریقے سے بیان کیا. بچوں سمجھ لگا؟ عریحہ آپ کو سمجھ لگا؟ ماشاءاللہ ویری اسمائلنگ فیس. عریحہ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ مجھے، چلیں آپ سے کچھ سنتے ہیں. نعت سنائیں گی جی یا تلاوت؟ میں نعت سناؤں گی. نعت سنائیں گی. کون سی نعت سنائیں گی؟
مسلمانوں کا شیوا ہے بسم محمد اللہ سے کریں۔ وفا کرنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے پورے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں نا سورت پڑھنے کی، ہاتھ باندھنا، اعوذ باللہ پڑھنا، پھر سورت کا نام، پھر اس کے بعد جزاک اللہ، وہ پورا آپ نے جو کمپلیٹ کیا ماشاءاللہ، خود سیکھی ہے یا اسکول کی طرف سے سکھایا جاتا ہے اس طریقے سے؟ ہمیں میم مریم نے سکھائی ہے تلاوت۔ میم مریم نے، ماشاءاللہ میم مریم دیکھ رہی ہوں گے اس وقت؟ جی چل رہے ہیں، آپ کا تھینک یو سو مچ فار ٹیچنگ دا چلڈرن میم مریم۔ میں چلتا ہوں اریحا کی طرف۔ اریحا، میں چاہوں گا آپ کچھ روزے کے حوالے سے، روزے کی اہمیت پر گفتگو کر رہے ہیں، جی تو آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ جی، آپ میں پوچھنا چاہوں گی کہ جنت کے اس دروازے کا کیا نام ہے جس سے روزے داروں کو داخل کیا جائے گا؟ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو اریحا بیٹی نے جو نعت پڑھی ہے، یعنی اس عمر میں یہ الفاظ زبان سے میں نکلنا حیران ہو بڑے گیا۔ اچھے لگتے ہیں۔ بالکل لیکن جب شعور کی عمر ہے وہاں بندہ بولے وہ تو شعور ہے۔ اس عمر میں اریحا نے جو کلام پڑھا بہت خوبصورت، اور جس طرح دل آویز بیٹی نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ان دونوں بچیوں کو سلامت رکھے۔ آمین۔ جی، میری بیٹی نے سوال کیا کہ جنت کے اندر جو روزہ داروں کا دروازہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن جو روزہ دار ہیں ان کو جنت کے اندر باب الریان سے گزارا جائے گا۔ یہ باب الریان کیا ہے؟ یہ روزہ داروں کو اہل جنت میں وہ دروازہ جہاں سے روزہ داروں کو پروٹوکول دیا جائے گا، سبحان ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، ان کی عزت ہوگی، اور ارشاد فرمایا کہ صرف یہاں سے روزہ دار گزرے۔ کون گزریں؟ جن کے روزے اللہ کو پسند ہوں گے وہ کل قیامت والے دن وہاں سے گزریں گی۔ یہ تو باب الریان ہے، اور فرمایا کہ جب یہ باب الریان سے اندر روزہ دار داخل ہو جائیں گے نا، پھر نہ کبھی ان کو پیاس لگے گی نہ بھوک لگے گی، سبحان اللہ۔ کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے پیاس بھی برداشت کی اور بھوک بھی برداشت کی۔ اور وہ برداشت کس طرح کی؟ دیکھیں، جو شریعت کے اور احکامات ہیں نا ان میں کہیں نہ کہیں ریاکاری کا شائبہ ہے۔ بھئی نماز پڑھ رہا ہے تو شاید ریاکاری آ جائے، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے۔ روزہ وہ عمل ہے کہ اس میں بندہ کھا نہیں رہا، کمرے میں ہے، چار دیواری میں اکیلا بیٹھا ہے ہے، تو کوئی بھی تقویٰ۔ دیکھ نہیں رہا۔ کیوں نہیں کھا رہا؟ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پانی پیاس لگی ہے، کیوں نہیں پی رہا؟ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب کھانے سے رکا ہے اللہ کے لیے، پینے سے رکا ہے اللہ کے لیے، تو اس حدیث کا جو ایک مفہوم یہ ہوگا، اللہ اور بندے کا اعتماد کا رشتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ روزہ اللہ اور بندے کی محبت کا رشتہ ہے۔ تو جو جنت کے اندر روزہ داروں کو جنت میں جس دروازے سے داخل کیا جائے گا اس کو بخاری شریف میں باب الریان کہا گیا ہے۔ باب الریان کہا گیا ہے، یعنی جنت کی بشارت تو ہو چکی، ہاں جی، ہو صرف چکی۔ دروازے کا اب طے ہونا ہے کہ کون سے دروازے سے گزرنا ہے۔ ماشاءاللہ، تو یہ روزے دار کے لیے ایک سب سے بڑا جو ہے بینیفٹ ہے، ایک بہت بڑا ایج ہے، ایک بہت بڑا چانس ہے کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں جنت جو ہے وہ ٹکٹ ٹو جنت جسے کہا جا سکتا ہے وہ کما سکتا ہے۔ تو علامہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، بچیاں ہمارے ساتھ موجود تھی۔ اریحا طاہر، بڑی پیاری نعت پڑھی آپ نے، دل آویز مصطفیٰ بہت اچھی تلاوت کی آپ نے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بہت مشکور ہوں علامہ طاہر ریحان عباسی صاحب کا بھی کہ آپ نے الف اسلام سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا، ہمارے بچوں کی دینی تربیت کی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ رمضان مہربان